اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ڈاکٹر سر محمد اقبال کی لکھی نظم، عنوان ہے جگنو۔ آج ہم اس نظم کی 7ویں شعر کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ 7واں شعر ہے: پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب، یہ روشنی سراپا۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہے: پتنگا کے معنی ہیں پردار کیڑا، جبکہ طالب کے معنی ہے طلبگار، خواہش مند۔ سراپا کے معنی ہے سر تپاؤں، یعنی پورے کا پورا۔ اب ہم آتے ہیں تشریح پر۔ 7واں شعر ہے یہ۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں پروانے اور جگنوں کا موازنہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پروانہ اور جگنوں دونوں پتنگے ہیں، یعنی پردار کیڑے ہیں، لیکن خصوصیت الگ الگ ہے۔ پروانہ روشنی کی چاہت رکھتا ہے، جبکہ جگنو پورے کا پورا روشنی ہی روشنی ہے۔ یہ تھا 7واں شعر۔ اب 8ویں شعر پر آتے ہیں۔ 8واں شعر ہے: ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دلبری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنوں کو روشنی دی۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں دل بری، ایک لفظ ہے اس میں۔ دل بری کے معنی ہے دلکشی، خوبصورتی۔ ایک اور لفظ ہے اس میں تپش۔ تپش کے معنی ہے بےتابی۔ یہ تھے مشکل الفاظ اس شعر کے۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ 8واں شعر ہے یہ۔ اس شعر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے ہر چیز کو کوئی نہ کوئی دلکشی، خوبصورتی عطا کی ہے۔ پروانے کو اللہ پاک نے تپش یعنی بےتابی سے نوازا ہے، جو وہ اپنی جان دیتا ہے روشنی کے اوپر، جبکہ جگنو سراپا روشنی ہی روشنی ہے، اللہ پاک نے اس کو روشنی عطا کی ہے۔ یہ تھا 8واں شعر۔ اب آتے ہیں 9ویں شعر پر۔ 9واں شعر ہے: رنگین نوا بنایا، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، رنگین نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ اس شعر میں جو
مشکل الفاظ ہیں، پہلے ان کے معنی بتاتے ہیں۔ مرغ کے معنی ہے پرندہ، رنگین نوا کے معنی ہے خوش آواز، دل کو خوش کرنے والی آواز، رنگین آواز۔ تو یہ تھے مشکل الفاظ۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے بے زبان پرندوں کو میٹھی میٹھی آوازیں عطا کی۔ بے زبانوں کی چہچہاہٹ بولنے سے کم نہیں۔ دوسری طرف پھولوں کو مہک دی، خوشبو عطا کی، جو چہچہانے سے کم نہیں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی خوبصورتی سے نوازے رکھا ہے اللہ پاک نے۔ یہ تھا 9واں شعر۔ اب آتے ہیں 10ویں شعر پر۔ 10واں شعر ہے نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ نظارہ شفق، شفق کا نظارہ، شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق غروب آفتاب کے وقت جو سرخی ہوتی ہے آسمان پر، اس کو شفق بولتے ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت ہوتا ہے۔ تو یہ تھے اس شعر میں جو مشکل الفاظ یہی تھے۔ اب آتے ہیں تشریح پر۔ 10واں شعر ہے یہ۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شفق کا نظارہ سورج غروب ہونے میں ہی چھپا ہوا ہے۔ شفق کا نظارہ یعنی وہ دلکش نظارہ ہوتا ہے شفق کا، وہ تو سورج غروب ہونے میں ہی مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ اور قدرت نے جگنوں کو روشنی کے سبب ہی پری جیسی خوبصورتی عطا کی ہے۔ یہ تھا 10واں شعر۔ اب آتے ہیں 12ویں شعر پر۔ 12واں شعر ہے 11واں شعر۔ رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں سحر کے معنی صبح، بانکی کے معنی بولی بالی البیلی، تو آرسی کے معنی ہے زیور، وہ زیور جو انگوٹھے میں لگائے جاتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اس کی تشریح پر۔ 11واں شعر ہے یہ۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ صبح بولی بالی البیلی دلہن کی طرح اس قدر رنگین اور تازہ ہوتی ہے،
جس نے کہ لال جوڑا پہن کے رکھا ہوتا ہے اور شبنم کے زیور لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تھا 11واں شعر۔ اب 12ویں شعر پر آتے ہیں۔ 12واں شعر ہے: سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ اس شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں وہ ہیں شجر کے معنی درخت، پرواز یعنی اڑنے کی صلاحیت، بے کلی کے معنی ہے بے چینی، اضطراب۔ تو اب آتے ہیں تشریح پر۔ 12واں شعر ہے یہ۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے درختوں کو سایہ دے کر یہ ان کی زینت بنا دی، سایہ کو درختوں کی زینت بنا دی، اور ہوا کو پرواز کی صلاحیت سے نوازا، پانی کو رواں دواں رہنے کی خوبصورتی عطا کی، اور سمندر کی لہروں کو اضطرافی کیفیت میں یعنی بے چینی بے آرامی کی کیفیت میں رکھا، یعنی وہ لہریں ہمیشہ حرکت میں رہتی ہیں۔ دوبارہ آتے ہیں اس تشریح پر۔ شاعر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے درختوں کو سایہ دار بنا کر یہ سایہ ان کے لیے زینت بنایا، ہوا کو پرواز کی صلاحیت سے نوازا، پانی کو رواں دواں رہنے کی خوبصورتی عطا کی، سمندر کی لہروں کو حرکت سے یعنی بے چینی سے بے آرامی سے نوازا۔ یہ تھا 12واں شعر۔ اگلے ویڈیو پر انشاءاللہ کل دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔